ایوری ون، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی نیو ویڈیو۔ آج ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی، تو آج ہم نے پڑھنا ہے بنیادی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقائد۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں باندھنا اور گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے بندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا۔ یہ ظاہر ہے پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کرما میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ اسلام کی بنیادی عقائد یہ ہیں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لے اللہ پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ توحید کا مفہوم۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ، ساری کائنات کا خالق و مالک، ہستی کے واحد یکتا ہونے پر ایمان لانا اور اسی کی عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہے اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکامات ماننے چاہیے۔ وجود باری تعالیٰ۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھتے ہیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، لیکن ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کی تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہاں کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہہ بتہ پیدا کر دیے، تو اللہ رحمان کی صنعت میں کوئی فتور نہ دیکھے گا یا پائے گا، سو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر۔ سورج اپنے میدان میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے میدان میں۔ سورج چاند کے میدان میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا ہے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط ایک اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن، رات، چاند، سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کارکردگی کی نشانی ہے۔ کارکردگی اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا؟ اصل یہ کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ جس طرح زمین و آسمان اور ثانی کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے مہذب وحشی
ہر طرح کی قوموں نے قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکر و ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کی اس فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کو صحیح سوچ اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔ لیکن کائنات تو ایک مربوط و منظم شکل میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد ہوتا۔ تو آج کا ہم نے سبق لرن کر لیا ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔